آداب دوستو، میں ہوں راغب سیر۔ آج کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ صبح صبح خبر آئی کہ ڈی جی پارکس جو ہیں یعنی پی ایچ اے سیال کوٹ جنید تاج بھٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 23 مارچ 2018 کو بھی صبح صبح ایک خبر آئی تھی کہ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نے خودکشی کر لی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو پہلے والا کیس ہے جس میں جنید تاج کا میں ذکر کر رہا ہوں، جنید تاج صاحب جو تھے اس سے پہلے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس تھے 18ویں گریڈ میں، اور سیکشن 9 کے تحت ان کو ڈائریکٹر اپنا ڈی جی جو ہے وہ پارکس یعنی پی ایچ اے سیال کوٹ تعینات کیا گیا تھا۔ یہ تعیناتی جو ہے ظاہر ہے 20 مارچ کو عمل میں آئی تھی، 24 مارچ کو انہوں نے چارج سنبھال لیا، اور آج آپ مارچ ہے اور آج ان کی خودکشی کی خبر جو ہے سامنے آئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ صبح کے وقت وہ اپنے دفتر میں اکیلے تھے، ایک چوکیدار تھا اس وقت، اور انہوں نے اپنے سر میں گولی مار کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، یعنی وہ خودکشی کر گئے، سوسائڈ کر لیا۔ زخمی حالت میں، کچھ کہتے ہیں زخمی حالت میں ان کو اسپتال پہنچایا گیا مگر جاں بر نہ ہو سکے، اور کچھ خبریں یہ ہیں کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ میں جب ان کا پروفائل دیکھ رہا تھا تو بہت ساری خبریں میرے سامنے آئیں جنید تاج بھٹی صاحب کی، جب یہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں تھے اس وقت کی خبریں، اور اس کے علاوہ انہوں نے پارکس کے حوالے سے، ہیریٹیج کے حوالے سے بہت سارا کام کیا، اور جب وہ سیال کوٹ میں آئے تو سیال کوٹ کے اندر بھی انہوں نے پارکس ہیریٹیج میں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے، کئی نئے پارکس کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ یہ خبر ظاہر ہے میڈیا پر تھوڑی دیر کے لیے صبح آئی، پھر اس کے بعد جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس سے ختم ہو گئی، اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ تھوڑی دیر بحث چلتی رہی، پھر ختم ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ 2018 میں ایک خبر آئی تھی، 23 مارچ بڑا اہم قومی دن تھا ہمارا، تو 2018 میں بھی ایک خبر آئی کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں گجرانوالہ کے سہیل ٹیپو، وہ خودکشی کر گئے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ انہوں نے سوسائڈ کیا ہے، لیکن فرانسک رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کی گردن پر جو کپڑا تھا یا تار تھی اس پر بھی ان کے فنگر کے نشان تھے، وہ کمرے کے اندر کنڈی لگا کے اس پر بھی فنگر کے نشان تھے، تو وہ ہم اس کو خودکشی کے اندر کنسیڈر کریں گے۔ اب یہ دو خبریں ہیں، ایک ظاہر 5-6 سال پرانی خبر ہے اور ایک آج کی خبر ہے، اور دونوں میں خودکشی کرنے والا انتہائی اہم سرکاری افسر ہے۔ میں جب یہ خبر پڑھ رہا تھا تو میں ظاہر اس کے جزیات میں جانے کی کوشش کرنے لگا، مختلف لوگوں سے میں نے رابطہ کیا کہ ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی یا اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والا آدمی اگر خودکشی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا مسئلہ معیشت تو ہو نہیں سکتا، کہ غریب لوگوں کی طرح، متوسط فیملیز کی طرح کوئی بندہ جو ہے اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، وہ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے سڑک کنارے بیٹھ جاتا ہے، اس کو دوائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ سوسائڈ کر لیتا ہے فیملی کرائسس میں آ کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈی جی پارکس ہیں جنید تاج بھٹی صاحب مرحوم، ان کو تو ظاہر ہے اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا، یا اس سے پہلے ڈی سی صاحب کی جو اپنی سوسائڈ کی بات کی، اور پاکستان کے اندر میرے خیال سے میں پاکستان میں شاید ان چند لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس نے سوسائڈ کے اوپر بہت زیادہ لکھا ہے۔ ایون کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب میڈیا کے دوست مجھے مختلف ٹاک شوز میں بلاتے تھے تو مجھے کہا کرتے تھے، سر کیا آپ خودکشی کے اوپر ایکسپرٹیز ہیں آپ کی، آپ نے اس پہ کوئی ریسرچ کر رکھی ہے؟ تو ظاہر ہے میں نے اپنے پسندیدہ ٹاپک کے حوالے سے بہت زیادہ سوچا، پڑھا، اور ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے اس پر ٹاک شوز کیے، اور وہ میرے اسی پیج کے اوپر وائس سوسائٹ کے نام سے کچھ ٹاک شوز کے کلپس پڑے بھی ہوں گے۔ تو میں نے سب سے اس پہ بات کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خودکشی کرنے والا کوئی معاشی، اب دیکھیں جب سرکاری افسر خودکشی کرتا ہے تو 2 سے 3 سوال سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی بات ہے ایک 18ویں گریڈ کے افسر کو، ایک بیوروکریٹ کو کس طرح کا معاشی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی لاجک ہے سوسائٹ کی کہ کوئی معاشی مسئلہ ہوگا۔ دوسری جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ شاید کوئی فیملی کرائسس تھے اس کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ بہت زیادہ بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے، جس طرح کسی نے بڑا اچھا کہا کہ انسان بہت زیادہ مشہور ہو کر، بہت زیادہ دولت مند ہو کر بھی غیر محفوظ ہو جاتا ہے، تو یہ سچی بات ہے کہ اب یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر آ کر اس کو فیملی کرائسس کیا ہو سکتے ہیں۔ عموماً فیملی کے اندر ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے مسائل زیادہ ہیں، یا تم ہمیں وقت نہیں دیتے، یہ اس طرح کی کرائسس ہو سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا آدمی، جو اتنا بڑا سے مراد اتنے بڑے عہدے والا آدمی جو پڑھا لکھا بھی ہو، وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا۔
بلکہ میں نے ابھی ان کا ایک کلپ پڑھ رہا تھا، پوٹوہاری زبان سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے کہا بھی کہ مجھے پوٹوہاری زبان کے فروغ کے لیے میں بہت زیادہ کام کروں گا، اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم میڈیا کے اوپر ان کو سوشل میڈیا پر یا ڈیجیٹل میڈیا پر ان کو سرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خبر میں نوائے وقت کی آپ سے شیئر بھی کر رہا ہوں، یہ کچھ ٹائم پہلے کی خبر ہے۔ تو پوٹوہاری زبان سے یعنی مادری زبان سے ان کو بہت محبت تھی، اور اس کے علاوہ سوشل آدمی بہت ہے جنید بھٹی صاحب۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح 2-3 سوال بڑے ہمارے سامنے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا میں نے ذکر کیا کہ ایک سوال تو یہ آ جائے گا کہ کوئی معاشی حالات تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا مسئلہ ہو۔ دوسرا کوئی فیملی کرائسس تھے، یہ بھی تھوڑا سا پہلو ہو سکتا ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ جو بڑا بنیادی ہم سمجھتے ہیں کہ جب بیوروکریٹ کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے یا کوئی بہت مشہور آدمی خودکشی کرتا ہے، جس طرح میں ایک انڈیا کے سوشانت سنگھ نے خودکشی کی تھی، جو بڑا مشہور ایکٹر تھا، اس کی خودکشی تھی، اور پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر کئی جو ہے وہ بہت پیسے والے دولت مند طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب سرکاری افسر خودکشی کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹل اس کو پریشر تھا، یا تو وہ بہت ایماندار آدمی تھا اور اس کو بے ایمانی کے لیے اکسایا جا رہا تھا، اور اس کو 2 نمبری کے لیے اکسایا جا رہا تھا، اس کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، یا تو یہ وجہ تھی، یا کوئی افسر بہت جو ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے اور اس کی کوئی ویڈیو کوئی ریکارڈ شو ہو جاتا ہے تو وہ اس کو لیک ہونے سے ڈرتا ہے تو وہ سوسائڈ کرتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیملی کی طرف سے کوئی بلیک میل کیا جاتا ہے کوئی کام کروانے کے لیے کہ آپ یہ کام کریں ورنہ آپ کو ہم جو ہے وہ آپ کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیں گے۔ اب جو آدمی راولپنڈی جیسے بڑے شہر میں رہا تو RDA جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہاں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس تھے۔ فائنانس کا محکمہ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انسان بڑی مشکل سے خود کو بچا کے نکلتا ہے، ورنہ جگہ جگہ آپ کو کرپشن، سود اور اس طرح کی جو آفرز ہیں وہ بہت زیادہ آتی ہوتی ہیں، تو انسان وہاں پر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی میں وہ جنید تاج بھٹی صاحب کے کریکٹر کے وجہ سے بات نہیں کر رہا، میں ایک اپنی کچھ رائے دے رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایشو جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو سرکاری آفیسرز کو درپیش ہے۔ جب DC گجرانوالہ نے سوسائڈ کی تھی تو قتل بھی کہا گیا، لیکن بہرحال وہ سوسائٹی سمجھا گیا کیونکہ فرانسک رپورٹ میں یہی کچھ آیا۔ تو اس وقت ایک چیز بڑی گردش کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو سرکاری افسر اس طرح کی اس حد تک جاتے ہیں تو کیا سرکار جو ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، کیا یہ اپنے ذمہ دار آفیسرز کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی، یا کیا یہ جو ذمہ دار آفیسرز ہیں ان کے مسائل کیوں اس طرح کے ہیں کہ یہ پوری زندگی جس عہدے کے لیے کوشش کرتے ہیں 18ویں 20ویں گریڈ میں جانے کے لیے، جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو خود کو گولی سے اڑا لیتے ہیں یا پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال معاشرے کے اندر یہ رویے بہت بڑھتے جا رہے ہیں، وہ فیملی پریشر ہو، وہ کوئی سائیکی کا مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی ڈپارٹمنٹل ایشو ہو، کوئی بلیک میلنگ کا کیس ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر سوسائڈ اٹیمپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور شاعروں کی سوسائڈ کے حوالے سے تو میں نے بہت لکھا بھی، میری جو پہلی ابھی کتاب کالموں کی آئی اس میں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں اس حوالے سے 3 سے 4 آرٹیکلز ہیں، بڑے ریسرچ، اور وائی سوسائڈ کے نام سے میں نے اس کے اوپر بھرپور لکھا، اور ایک انگریزی کتاب ہے میں نے اس کا حوالہ بھی دیا، وہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، یہ ایک اس کا کتاب کا نام ہے، اس میں بہت ڈیٹیل لکھی گئی۔ پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں سوسائڈ کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی تشویشناک خبر تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یا سرکاری آفیسرز کی طرف سے اس طرح کی خبریں آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، اور یہ ایک خبر نہیں ہے۔ آپ ذرا پاکستان کا 10-12 سال کا ریکارڈ نکالیں تو آپ کو کئی سرکاری آفیسرز، کئی سرکاری ٹیچرز، کئی پروفیسرز، کئی ڈاکٹرز، کئی انجینئرز، یعنی پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ تو پڑھے لکھے آدمی کا اپنے آپ کو گولی سے اڑا لینا یا اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لینا، یہ اپنے پیچھے بہت سارے سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہم اس سوالوں پر سوچیں نہ سوچیں، ریاست ان سوالوں پر، اسٹیٹ ان سوالوں پر، حکومت ان سوالوں پر سوچے نہ سوچے، مگر تاریخ ان سوالوں کو یاد رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں، اپنے فیملی میں نظر رکھیں، ان لوگوں پر، ان شخصیات پر، ان آفیسرز پر جو ذہنی طور پر ڈپریس ہیں، پریشان ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی جب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، پانی جب سر سے گزر جاتا ہے تو یہ چیز بڑی سوچنے والی ہے۔ بہت شکریہ۔